بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قال المصنف رحمه الله: خبر كان وأخواتها هو المسند بعد دخولها مثل كان زيد قائما وأمره كأمر خبر المبتدأ ويتقدم معرفة، وقد يحذف عامله في نحو الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويجوز في مثلها 4 أوجه، ويجب الحذف في مثل أما أنت منطلقا انطلقت أي لأن كنت منطلقا. کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہی مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کانا زید قائما، اور کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے، اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے جبکہ وہ معرفہ ہو. وقد يحذف عامله في نحو، اور کبھی کانا کی خبر کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے الناس مجزیون بأعمالهم ان خیرا فخیر وان شرا فشر، لوگوں کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اگر عمل اچھا ہوگا تو بدلہ اچھا ہوگا، اگر عمل برا ہوگا تو بدلہ بھی برا ہوگا، اس جیسی مثالوں میں. وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا 4 أَوْجُهٍ، اور اس جیسی مثالوں میں 4 صورتیں جائز ہیں، 4 طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. وَيَجِبُ الْحَذْفُ فِي مِثْلِ أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انْطَلَقْتُ، اور کانا کو حذف کرنا واجب ہے، کانا کی خبر کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انْطَلَقْتُ، میں تیرے چلنے والا ہونے کی وجہ سے چلنے والا ہوں، اس جیسی مثالوں میں. طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ افعال ناقصہ کی خبر کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس کی مثالوں کو ذکر کیا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہی مسند ہوتی ہے ان افعال ناقصہ میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کانا زید قائما، اس مثال میں قائما مسند ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد، لہذا وہی کانا کی خبر ہے. افعال ناقصہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 17 ہے، کانا، صارا، ظل، باتا، اصبح، اضحى، امسى، عاد، اضى، غدا، راح، ما زال، ما برح، من فك، ما فتي، ما دام اور لیس. یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں. اسی لیے مصنف نے ان کو منصوبات میں بیان کیا. افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے تو منصوبات میں اس کو ذکر کیا، جیسے کانا زید قائما، کانا فعل ناقص، زید کانا کا اسم ہے، قائما کانا کی خبر. ان تمام افعال ناقصہ میں سے لیس کے علاوہ باقی تمام افعال کے فعل مضارع اور فعل امر دونوں آتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو ماضی کرتا ہے، لہذا کانا بھی وہی عمل کرے، کانا جو عمل کرتا ہے یکن بھی وہی عمل کرے گا، کن بھی وہی عمل کرے گا، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتی. لیس کا فعل مضارع اور امر نہیں آتا، البتہ ماضی کے تمام صیغے آتے ہیں.
آگے مصنف نے فرمایا ہے وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر یعنی افعال ناقصہ کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے تو اس کی خبر بھی مفرد آ سکتی ہے، جیسے کانا زید قائمن، قائمن یہاں پر خبر مفرد ہے، اور جس طرح مبتدا کی خبر جملہ کی شکل میں آ سکتی ہے، پھر چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، تو جس طرح مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے، اسی طرح کانا کی خبر بھی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شکل میں آ سکتی ہے، اور جس طرح مبتدا کی خبر جملے کی صورت میں ہو تو خبر میں کوئی ایسی ضمیر ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، تو اسی طرح اس کی خبر میں بھی کانا کی خبر میں بھی یہی شرط ہے کہ کانا کی خبر جملہ اسمیہ ہو یا جملہ خبریہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہو جو اس کے اسم کی طرف لوٹے، جیسے کان زید ابوہ قائم، یہ کانا کی جملہ اسمیہ کی مثال، کانا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں اس کی مثال ہے، کانا فعل ناقص زید اس کا اسم ہے، ابوہ قائم مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کانا کی خبر، اور اس میں ایک ضمیر ہے ہو ضمیر، ابوہ میں ہو ضمیر ہے مجرور متصل، وہ کانا اسم کی طرف لوٹ رہی، اس طرح جملہ فعلیہ کانا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں، جیسے کان زید قام ابوہ، اس میں قام ابوہ جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر ہے، اور جس طرح خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے اسی طرح کانے کی خبر کو بھی اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کان زید قائمن تھا تو کان قائمن زید کہنا جائز ہے۔ آگے ایک مسئلے کا استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً، یہاں سے مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر کا حکم تمام احکام، اقسام اور شرائط میں مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، مگر ایک حکم میں مبتدا کی خبر کے حکم سے جدا ہے، الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو اس کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں، مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو پھر وہ مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ کون مبتدا ہے کون خبر ہے، دونوں معرفہ ہونے کی وجہ سے اور دونوں کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت ہے، تو التباس سے بچنے کے لیے وہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ کانا کی خبر معرفہ ہو تب بھی اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، اس کو اسم کو مقدم کرنا ضروری نہیں، اسم کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں اور خبر کو معرفہ ہونے کی صورت میں مقدم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کانا کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے اور اسم مرفوع ہوتا ہے، لہذا اختلاف اعراب کی وجہ سے، اعراب کے مختلف ہونے کی وجہ سے التباس لازم نہیں آئے گا، لہذا کان القائم زید اس طرح کہنا جائز ہے۔ ہاں اگر کانا کے اسم و خبر میں اعراب لفظی اور قرینہ دونوں نہ ہو، اگر کانا کے اسم و خبر میں اعراب لفظی نہ ہو یا قرینہ نہ ہو تو پھر کانا کی خبر کو بھی اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اعراب لفظی نہ ہوگا، اسم اور خبر میں سے کسی کا اعراب لفظی نہ ہوگا تو اس صورت میں التباس لازم آئے گا، جیسے کان الفتى ھذا، یہ نوجوان تھا یا جوان یہ تھا، تو اب یہاں پر الفتى یہ کانا کا اسم ہے، ھذا اس کی خبر ہے، اگر آپ اس کو مقدم کر دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون خبر ہے اور کون اسم ہے،
اس لیے کہ اعراب لفظی نہیں ہے، اور اعراب لفظی نہیں ہے تو اس کا رفع اور نصب ظاہر نہ ہوگا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ مِنْ نَحْوِ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ۔ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کانا کی خبر کے عامل کو، یعنی کانا کو قرینہ پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے۔ کانا کی خبر کا عامل، تو کانا کی خبر میں عامل کون ہوتا ہے؟ وہ کانا ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر مطلق مصنف نے کہا وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ، اس کے عامل کو، تو اب اس کے عامل سے صرف کانا ہی مراد ہے، سارے افعال ناقصہ مراد نہیں ہے، سارے افعال ناقصہ اس کو حذف نہیں کر سکتے، صرف کانا کے ساتھ یہ خاص ہے۔ کانا اگر آ رہا ہو تو عامل بن رہا ہو تو اس کو حذف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کانا کا استعمال زیادہ ہے اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ کبھی کانا کی خبر کے عامل یعنی کانوں کو حذف کر دیتے ہیں الناس مجزیون بأعمالہم جیسی مثالوں میں۔ یہ جیسی مثال سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں ان شرطیہ ہو اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو اور پھر فا جزائیہ ہو اور اس کے بعد اسم ہو، یعنی ان شرطیہ کے بعد دو اسم آ رہے ہوں اور دوسرے والے اسم پر فا جزائیہ ہو، جیسے ان خیرن فخیرن، ان شرطیہ خیرن فخیرن دو اسم ہیں اور دوسرے والے اسم پر فا جزائیہ، تو اس مثال میں کانا اور اس کے اسم دونوں کو حذف کر دیا گیا قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ حرف شرط یہ اسم پر داخل ہے، حالانکہ ان شرطیہ یہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں فعل حذف ہے۔ اور مبتدا کو بھی حذف کر دیا، اس کے فا کے حذف پر مبتدا دلالت کرنے کی وجہ سے، فا کے حذف پر مبتدا کے دلالت کرنے کی وجہ سے، جو کہ جواب شرط ہے، اس فا کے جملہ اسمیہ کے تقاضا کرنے کی وجہ سے فا آیا تو پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، لہذا اس کے مبتدا کو بھی حذف کر دیا۔ تو اصل عبارت یہ ہوگی الناس مجزیون بأعمالہم ان کان عملہم خیرا فجزاؤہم خیر وان کان عملہم شرا فجزاؤہم شر وان خیرا فخیر جیسی مثال میں۔ اب آگے مصنف نے فرمایا ہے اس جیسی مثال میں 4 صورتیں جائز ہیں، یعنی اس کو 4 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل عبارت تو یہی ہے الناس مجزیون بأعمالہم ان کان عملہم خیرا فجزاؤہم خیر وان کان عملہم شرا فجزاؤہم شر۔ تو ان خیرا فخیر جیسی مثالوں کو 4 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے اسم کا نصب اور دوسرے کا رفع، یعنی جو مثال گزری تھی الناس مجزیون بأعمالہم ان خیرا فخیر، جو مثال کتاب میں لکھی ہوئی ہے پہلی صورت تو یہی، پہلے کا نصب اور دوسرے اسم کا رفع، خیرا فخیر شرا فشر۔ تو اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی ان کان عملہم خیرا فجزاؤہم خیر۔ پہلا جو منصوب ہے وہ کانا محذوف کی خبر ہوگا، اور دوسرا اسم جو مرفوع ہے وہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ان کان عملہم خیرا فجزاؤہم خیر۔ اور یہ چاروں صورتوں میں سب سے زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے مصنف نے اس کو عبارت میں ذکر کیا۔ دوسری صورت ان خیر فخیرا، ان خیرا فخیر، اب اس میں پہلے اسم کا رفع اور دوسرے اسم کا نصب۔ پہلے کا رفع یہ کانا کے اسم ہونے کی بنا پر ہے، اور دوسرے کا نصب کانا کی خبر ہونے کی بنا پر ہے۔ تقدیر عبارت کیا نکلے گی؟ ان کان فی عملہم خیر فکان جزاؤہم خیرا، ان کان فی عملہم خیر، یہ کانا کا اسم مؤخر ہے،
فجزاؤہم فکان جزاؤہم خیرن. تیسری صورت ان خیرن فخیرن، دونوں اسم کا رفع. ان خیرن فخیرن، اول کا رفع کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور ثانی کا رفع مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے. تقدیر عبارت ہوگی ان کان فی عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن. چوتھی صورت ان خیرن فخیرن، دونوں کا نصب، دونوں اسم کا نصب. پہلے اسم کا نصب تو کانا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور بلکہ دونوں کا نصب جو ہے کانا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے. اس طرح تقدیر عبارت ہوگی ان کان عملہم خیرن فکان جزاؤہم خیرن. بہرحال تو اس جیسی مثالوں میں جہاں پر ان شرطیہ اور اس کے بعد دو اسم آ رہے ہوں اور دوسرے اسم پر فا جزائیہ داخل ہو، تو وہاں پر کانا عامل کو حذف کرنا جائز ہے. اور جب اس جیسی صورت ہو تو اس کو چار طرح سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا. آگے مصنف نے کہا وَيَجِبُ الْحَذْفُ مِنْ مِثْلِ أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انطلقت. یہاں سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بتایا کہ کانا عامل کو ابھی حذف کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اب وہ صورت بتا رہے جہاں پر کانا عامل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ کہہ رہے کہ اما انت منطلقا انطلقت جیسی مثال میں کانوں کو حذف کرنا واجب ہے. اور جیسی مثال سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں کانوں کو حذف کر کے اس کے عوض کوئی چیز لائی جائے تو پھر کانا کا حذف کرنا اب واجب ہو جائے گا. جیسے کہ مثال مذکور میں کیا گیا کہ اما انت منطلقا انطلقت، اصل میں یہ عبارت تھی لَأَن كُنْتَ مُنْطَلِقًا انطلقت. پہلے لام کو حذف کیا کیونکہ ان اور انا سے لام کو حذف کرنا قیاسی ہے، یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. اس کے بعد کانا کو اختصار کے لیے حذف کر دیا تو ضمیر تا جو کانا کی ضمیر مرفوع متصل ہے وہ بچی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل کو مرفوع منفصل سے بدل دیا تا کی جگہ انتا ہو گیا. تو اب لَأَن كُنْتَ سے انت ہوا، لَأَن كُنْتَ سے انت ہوا. پھر ان کے بعد کانا کے عوض میں ما زائدہ لائے، ان کے بعد کانا کے عوض میں ما زائدہ لائے تو ان ما انت ہو گیا. پھر ان کے نون کو ما کے میم میں ادغام کر دیا تو ان ما سے اما ہو گیا، اما انت ہو گیا. اب کانوں کو حذف کرنا واجب ہو گیا، ورنہ عوض جو ما ہے اور معوض عنہ یعنی کانا اس کا اجتماع لازم آئے گا، لہذا اب کانوں کو حذف کرنا واجب ہو گیا. تو کبھی کانا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کب؟ جبکہ الناس مجزوم جیسی مثال ہو، اور جیسی مثال سے مراد ہم نے بتایا تھا ان شرطیہ کے بعد دو اسم ہو اور دوسرے اسم پر فا جزائیہ ہو. اور کبھی کانا عامل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، کب؟ جبکہ کانا کے عوض میں کوئی دوسری چیز لائی جائے تو پھر اس صورت میں کانا کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. اس کی مثال دی اما انت منطلقا انطلقت. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.